بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ملک کا شہزادہ حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگا، حضور آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا سامان 6 میل دور ہے، آپ کسی کو ساتھ بھیج دیں۔ آپ نے حضرت معاویہ کو ساتھ بھیجا۔ جب کچھ دور پہنچے تو اس شہزادے نے حضرت معاویہ کو کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہجرت سے 17 سال پہلے ہوئی تھی، یعنی آپ رضی اللہ عنہ حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم سے 6 سال چھوٹے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کی ماں ہندو بنت عتبہ کی شادی اول فاقہ بن مغیرہ قریشی سے ہوئی تھی۔ فاقہ کو ایک مرتبہ اپنی بیوی ہندہ کی عصمت و پاک دامنی سے کے متعلق شک گزرا۔ اس نے ہند کو ٹھوکر مار کر گھر سے نکال دیا۔ اس کا لوگوں میں چرچا ہوا۔ ہند کے والد عتبہ نے بیٹی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، سچ بتاؤ۔ اگر فاقہ تم کو یہ کرنے میں سچا ہے تو ہم کسی شخص سے کہہ دیں گے کہ وہ فاقہ کو قتل کر دے گا اور ہم بدنامی سے بچ جائیں گے، لیکن اگر وہ جھوٹا ہے اور بلا وجہ بدنام کرتا ہے تو ہم اس معاملے کو کسی کاہن کی طرف متوجہ کریں گے۔ ہند نے اپنی بے گناہی اور برات ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھائیں اور الزام سے قطعی انکار کیا۔ عتبہ کو جب بیٹی کی بے گناہی کا یقین آ گیا تو اس نے فاقہ بن مغیرہ کو مجبور کیا کہ وہ اپنی قوم بن مخزوم کے لوگوں کو ہمراہ لے کر یمن کے کسی کاہن کے پاس چلیں۔ اسی طرح عتبی بن ربیعہ بھی اپنے ہمراہ عبد المناف کے چند لوگوں کو اور ہندہ کو ماں اس کی ایک سہیلی کے روانہ ہوا۔ کاہن کے پاس پہنچ کر لوگوں نے کہا کہ ان دونوں عورتوں کے مسئلے پر غور کیجیے۔ کاہن اول تو ہند کی سہیلی کے پاس گیا اور اس کے دونوں کندھوں پر کچھ ضربیں لگائیں اور کہا کہ اٹھ، اور پھر ہند کے پاس گیا، اس کو بھی مار کر کہا کہ اٹھ، نہ تجھ سے کوئی بدی سرزد ہوئی ہے اور نہ تو نے کوئی زنا کیا ہے، اور تو ایک بادشاہ کو جنے گی جس کا نام معاویہ ہوگا۔ فاقہ نے یہ سن کر ہندہ کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر ہند نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ میرے پیٹ سے کوئی بادشاہ ہونے والا ہے تو وہ تیرے نطفہ سے نہ ہوگا۔ چنانچہ اس تصدیق بے گناہی کے بعد ہند نے فاقہ سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ اس کے بعد ابو سفیان بن حرب نے ہند سے شادی کر لی اور معاویہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت معاویہ کی پیدائش کے وقت ابو سفیان کی عمر 40 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ ابو سفیان ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال بڑے تھے۔ امیر معاویہ میں لڑکپن ہی میں کچھ ایسے اثرات پائے جاتے تھے جس کی بنا پر انہیں لوگ کسرار اب کہتے تھے۔ ان کی دانائی، خوش تدبیری، سلامت اور ربی اور اعتدال پسندی کی خاص طور پر شہرت تھی۔ وہ طویل القامت، سرخ و سفید رنگ، خوبصورت مہیب آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو دیکھ کر فرمایا، یہ عرب کے کسرا ہیں، اور جس روز معاویہ تم سے اٹھ جائیں گے اس روز تم دیکھو گے کہ بہت سے سر جسموں سے جدا ہو جائیں گے۔ آخر عمر میں امیر معاویہ کا پیٹ کس قدر بڑھ گیا تھا اور منبر پر بیٹھ کر خطبہ سناتے تھے۔ بیٹھ کر خطبہ سنانے کی ابتدا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہی سے ہوئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خوب پڑھے لکھے آدمی تھے۔ فتح مکہ کے روز اپنے باپ ابو سفیان کے ہمراہ آ کر 25 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور پھر وفات نبوی تک ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جنگ حنین اور محاصرہ طائف میں بھی شریک ہوئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ تشریف لا کر عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ہمراہ آئے اور کاتب وحی مقرر ہوئے۔ کتابت وحی کی خدمت کے علاوہ باہر سے آئے ہوئے وفود کی بھی مدارات اور ان کے قیام و طعام کا بھی اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی یزید بن ابن سفیان کو ایک لشکر کے ساتھ شام کی جانب بھیجا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک دستہ فوج دے کر ان کو کمی مقرر کیا۔ فتوحات شام میں انہوں نے اکثر لڑائیوں کے اندر بطور مقدمہ الجیش کا رائے نما یاسر انجام دیے اور اپنی مردانگی اور شجاعت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بٹھا دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو علاقہ اردن کا مستقل حاکم مقرر کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تمام ملک شام اور اس کے متعلق کا حاکم بنا دیا۔ ربیع الاول 41 ہجری کے آخری اشرا میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ
کے درمیان مصالحت ہوئی اور تمام عالم اسلامی نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو خلیفہ وقت تسلیم کیا۔ اس وقت یعنی ربیع الاول 41 ہجری تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال تک ملک شام کے حاکم رہے۔ اس کے بعد وہ تمام عالم اسلامی کے خلیفہ اور شہنشاہ ہو کر 20 سال زندہ رہے اور ان کی حکمرانی کا کل زمانہ 40 سال کے قریب ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے 163 احادیث شریف مروی ہیں، جن کو بعد میں ابن عمر، ابن زبیر، عبدالدار رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ اور ابن المسیب، حمید بن عبد الرحمن وغیرہ تابعین نے روایت کیا ہے۔ آپ کے فضائل میں بھی بہت سی حدیثیں مشہور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نسبت فرمایا، الہی معاویہ کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت پانے والا کر دے۔ مسند احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہی معاویہ کو حساب و کتاب سمجھا اور عذاب سے بچا۔ خود امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ کو خلافت کی اس وقت سے امید تھی جبکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جب تو بادشاہ ہو جائے تو لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر قرآن وقفے کا عالم اور طلحہ بن عبید اللہ سے بڑھ کر بغیر سوال کے عطا کرنے والا معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر حلیم و عقیل اور عمر بن عاص سے بڑھ کر خالص دوست نہیں دیکھا۔ ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں مجھ کو جو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کے 4 سبب ہیں۔ اول یہ کہ میں اپنے راز کو مخفی رکھتا تھا اور حضرت علی تمام باتیں لوگوں پر ظاہر کر دیتے تھے۔ دوم یہ کہ میرے پاس فرما بردار فوج تھی اور حضرت علی کے پاس نافرمان لوگ تھے۔ یہ کہ میں نے جنگ جمل میں مطلقی حصہ نہیں لیا تھا۔ چہارم یہ کہ میں قریش میں مقبول تھا اور حضرت علی سے لوگ ناراض تھے۔ شروع ماہ رجب 20 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے۔ اس بیماری میں جب ان کو یقین ہونے لگا کہ اب آخری وقت قریب آ گیا ہے تو انہوں نے یزید کو بلایا۔ یزید اس وقت دمشق سے باہر کسی شکار پر تھا۔ فوراً قاصد روانہ ہوا اور یزید کو بلا کر لایا۔ یزید حاضر ہوا تو انہوں نے اس کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بیٹے، میری وصیت کو توجہ سے سن اور میرے سوالوں کا جواب دے۔ اب خدا تعالیٰ کا فرمان یعنی میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو بتا میرے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ یزید نے جواب دیا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، سنت صدیقی پر بھی عمل ہونا چاہیے کہ انہوں نے مرتدین سے جنگ کی ہے اور اس حالت میں فوت ہوئے کہ امت ان سے خوش تھی۔ یزید نے کہا کہ نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کافی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ اپنے بیٹے سیدت عمر کی بھی پیروی کرنا کہ انہوں نے شہروں کو آباد کیا اور فوج کو کبھی بنایا اور مال غنیمت فوج پر تقسیم کیا۔ یزید نے جواب دیا، نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کافی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بیٹے، سیرت عثمان غنی پر بھی عامل ہونا، انہوں نے لوگوں کی زندگی میں فائدہ پہنچایا اور سخاوت کی۔ یزید نے کہا، نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کافی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اے بیٹے، تیری باتوں سے مجھ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ تو میری باتوں پر عمل درآمد نہیں ہوگا، میری وصیت اور نصیحت کے خلاف ہی کرے گا۔ اے یزید، تو اس بات پر مغرور نہ ہونا کہ میں نے تجھ کو اپنا علی ولی عہد بنایا ہے اور تمام مخلوق کو تیری فرمانبرداری کا قرار کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے تو زیادہ اندیشہ نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا سے بیزار ہے۔ حسین ابن علی کو اہل عراق ضرور تیرے مقابلے کے لیے میدان میں نکالیں گے، تو اگر ان پر فتح پائے تو ان کو ہرگز قتل نہ کرنا، قرابت و رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھنا۔ عبداللہ ابن زبیر بھی روبہ باز شخص ہیں، انہیں ہرا کر تو قابو پائے تو ان کو قتل کر دینا اور مکہ مدینہ کے رہنے والوں پر ہمیشہ احسان کرنا۔ اور اہل عراق اگر ہر روز عامل تبدیل کرنے کی فرمائش کرنے لگے تو ہر روز عامل کو ان کی خوشی کے لیے تبدیل کرتے رہنا۔ اہل شام کو اپنی مددگار سمجھتا اور ان کی دوستی پر بھروسہ کرنا۔ اس کے بعد یزید پھر شکار پر چلا گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حالت دن بدن نازک ہوتی گئی۔ آخر بروز جمعرات بتاریخ 22 رجب 20
ہجری کو اس جہان فانی سے عالم و جادوانی کی جانب رخصت ہوئے۔ 70 سال کی عمر پائی ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن تھے۔ اپنے آخری وقت میں انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ بال اور ناخن میرے منہ اور آنکھوں میں رکھ دینا۔ صحاب بن قیس رضی اللہ عنہ سے جنازہ پڑھائی اور دمشق میں باب جابیہ اور باب صغیر کے درمیان مدفون ہوئے۔ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا حضرت امیر معاویہ جہاد و فتوحات میں مصروف رہے اور آپ نے رومیوں کو شکست فاش دیتے ہوئے طرابلس، الشام، اموریہ، شمشاد، ملتیا، انطاکیہ، طرطوس، اروار، روڈس اور سکلیہ کو حدود نصرانیت سے نکال کر اسلامی سلطنت میں داخل کر دیے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ ان علاقوں کی فتوحات کے بعد اب یہ چاہتے کہ اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے، اس کو اب سمندر پار یورپ میں داخل ہونا چاہیے۔ فتح قبرص کی خواہش آپ کے دل میں مچل رہی تھی۔ یورپ اور افریقہ پر حملہ اور فتح کے لیے بحری بیڑے کی اشد ضرورت تھی۔ بحر روم میں رومی حکومت کا ایک بہت بڑا بحری مرکز تھا، جو کہ شام کے ساحل کے قریب ہونے کے باعث شام کے مسلمانوں کے لیے بہت قریبی خطرہ تھا۔ اسے فتح کیے بغیر شام و مصر کی حفاظت ممکن نہ تھی۔ اس کے علاوہ سرحدی رومی اکثر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بحری بیڑے کو تیار کرنے کی اجازت ملنے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بحری بیڑے کی تیاری شروع کر دی اور اپنی اس بحری مہم کا اعلان کر دیا، جس کے جواب میں جذبہ جہاد سے سرشار مجاہدین اسلام شام کا رخ کرنے لگے۔ 28 سن ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ پوری شان و شوکت، تیاری و طاقت اور اسلامی تاریخ کے پہلے بحری بیڑے کے ساتھ بحر روم میں اترے، لیکن وہاں کے باشندوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی۔ لیکن بعد میں مسلمانوں کو تنگ کرنے اور بدعہدی کرنے پر سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پوری بحری طاقت اور عظیم الشان بحری بیڑے کے ساتھ، جس میں تقریباً 500 کے قریب بحری جہاز شامل تھے، قبرص کی طرف روانہ ہوئے اور بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے قبرص کو فتح کر لیا۔ اس لشکر کے امیر و قائد خود سیدنا حضرت امیر معاویہ تھے۔ آپ کی قیادت میں اس پہلی بحری لڑائی اور فتح قبرص کے لیے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، جن میں حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو دردادی، حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت شداد بن اوس سمیت دیگر صحابہ کرام شریک ہوئے۔ اس لڑائی میں رومیوں نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ تجربہ کار رومی فوجی اور بحری لڑائی کے ماہر ہونے کے باوجود اس لڑائی میں رومیوں کو بدترین شکست ہوئی اور مسلمانوں کو تاریخی فتح حاصل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام والی حدیث میں 2 اسلامی لشکروں کے بارے میں مغفرت اور جنت کی بشارت و خوشخبری فرمائی۔ ان میں سے ایک وہ لشکر جو سب سے زیادہ پہلے اسلامی بحری جنگ لڑے گا، اور دوسرا وہ لشکر جو کیسر کے شہر میں جنگ کرے گا۔ پہلی بشارت سیدنا حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں پوری ہوئی، جب سیدنا حضرت امیر معاویہ نے سب سے پہلی بحری لڑائی لڑتے ہوئے قبرص کو فتح کیا، رومیوں کو زبردست شکست دی تھی، اور دوسری بشارت سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں اس وقت پوری ہوئی جب لشکر اسلام نے کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کر کے اس کو فتح کیا۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ نے سب سے پہلا اقامتی ہسپتال دمشق میں قائم کیا، سب سے پہلے اسلامی بحریہ قائم کیا، جہاز سازی کے کارخانے بنائے اور دنیا کی سب سے زبردست رومن بحریہ کو شکست دی۔ آبپاشی اور آبنوشی کے لیے دور اسلامی میں پہلی نہر کھدوائی، ڈاک خانہ کی تنظیمیں نو کی اور ڈاک کا جدید اور مضبوط نظام قائم کیا۔ سب سے پہلے احکام پر مہر لگانے اور حکم کی نقل و دفتر میں محفوظ رکھنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے پہلے خانہ کعبہ پر غلافوں کے اوپر ہی غلاف چڑھائے جاتے تھے۔ آپ نے پرانے غلاف کو اتار کر نیا غلاف چڑھانے کا حکم دیا، خط دیوانی ایجاد کیا، رقوم کو الفاظ کی صورت میں لکھنے کا طریقہ پیدا کیا، انتظامیہ کو بلند تر بنایا اور انتظامیہ کو عدلیہ میں مداخلت سے روک دیا۔
آپ رضی اللہ عنہ نے دین اخلاق اور قانون کی طرح طب اور علم و جراحت کی تعلیم کا انتظام بھی کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے تجارتی قرضے بغیر اشتراک نفع یا سود کے جاری کر کے تجارت و صنعت کو فروغ دیا اور بین الاقوامی معاہدے کیے۔ سرحدوں کی حفاظت کے لیے قدیم قلعوں کی مرمت کر کے چند نئے قلعے تعمیر کرا کر اس میں مستقل فوجیں متعین کی۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہی سب سے پہلے منجنیق کا استعمال کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ ایک شہزادہ آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عیسائیوں کا شہزادہ ہوں، استان کی ریاست سے آیا ہوں، میرا باپ بادشاہ ہے۔ میں نے تورات اور انجیل میں اپنے راہبوں اور پادریوں سے سنا ہے کہ آپ آخری زمان نبی ہے۔ میں ایسے علاقے میں آیا تھا تو میں زیارت کے لیے آ گیا۔ وہ چلنے لگا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر تحفہ اور ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں تو آپ علیہ السلام قبول کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور، میں تیرا تحفہ قبول کروں گا۔ اب وہ رخصت ہوتا ہے تو کہتا ہے، میرا سامان 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ پڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خادم کو میرے ساتھ بھیج دیں جو ہدیہ لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی خدام میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا نام مشہور ہے یا حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام مشہور ہے، لیکن اس وقت ان دونوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے اور ان کی عمر 24 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ جاؤ، اس عیسائی شہزادے کے ساتھ جاؤ، جو چیز تمہیں دے لے کر آؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ چلو، وہ چل پڑے۔ جو تھا ان کا دوسری طرف پڑا تھا، مسجد کے جوتے نہیں پہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ چلو، اور یہ شہزادہ جا رہا ہے، میں اس کے ساتھ چلوں۔ اب شہزادہ مسجد سے باہر نکلا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی نکلے۔ عرب کی گرمی، دھوپ ہے، ریت ہے، صحرا ہے۔ جب باہر مدینہ سے نکلے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں جلنے لگے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس شہزادے سے کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دو یا اپنی سواری پر سوار کر لو۔ تو شہزادے نے کہا کہ تو نوکر ہے، تو غلام ہے، میں شہزادہ ہوں، میں کمیوں کو اپنا جوتا کیسے دے دوں؟ تو کمی اور نوکر ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو مکہ کے سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے لڑکے تھے، لیکن آج تو حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور 6 میل تک اس گھوڑ سوار شہزادے کے ساتھ عرب کی دھوپ اور ریت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھاگتے رہے۔ 6 میل بعد اس کا پڑاؤ آیا۔ اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سامان دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سامان لے کر واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاویہ رضی اللہ عنہ تم کیسے گئے اور کیسے آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ بغیر جوتے کے دھوپ میں گیا، تو تجھے اس نے کمی کہا تو تم واپس کیوں نہیں آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، میرے تو پاؤں جلتے ہیں، میرا جسم بھی جل جاتا تو معاویہ واپس نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑے حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اس واقعے کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی عمر 24 سال تھی۔ پورے 34 سال گزر جانے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق کے تخت پر خلیفہ بنے اور ساری دنیا کی نصف حصے سے زیادہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت ملی اور تنہا دنیا میں اتنا بڑا اسلامی حکمران بنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو فوجی ملک وسطان کو فتح کرنے گئی۔ 3 مہینے بعد فوج واپس آئی تو مبارکباد پیش کی گئی کہ امیر المومنین، وسطان فتح ہو گیا اور ہم 6000 قیدی قید کر لائے ہیں۔ صبح سالار نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں جب وہ 6000 قیدی پیش کیے، ان کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان قیدیوں کو دیکھا تو سب سے آگے جو قیدی تھا وہی عیسائی شہزادہ تھا، جس شہزادے نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ وہی شہزادہ ہے، پہچان لیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شہزادے کو
میرے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ 1 مہینے تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے مہمان خانے میں اس کی میزبانی کرتے رہے۔ اس نے نہیں پہچانا کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے جس کو میں نے کمی کہا تھا۔ اس نے نہیں پہچانا۔ جب 1 مہینے بعد وہ جانے لگا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تیری وجہ سے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا اور تجھے بھی رہا کیا۔ اب وہ رخصت ہوتا ہے۔ 10,000 درہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے ہدیے کے طور پر دیے۔ تو لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابو سفیان ہے، ابو سفیان کا لڑکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اب اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو میں نے پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ تو کمی ہے۔ اب اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ وہی معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں جو میرے ساتھ پیدل گئے تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شہزادے، ہاں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی کمی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی نوکر ہوں۔ اس نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے تجھے پہلے مرتبہ ہی پہچان لیا تھا اور سب کچھ میں نے پہچاننے کے بعد کیا۔ تیرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے مجھے جوتا نہ دیا، شاید تیرے مذہب نے تجھے یہ اخلاق سکھایا ہو، اور میرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے میرے ساتھ جو سلوک کیا میں نے وہ تجھے بتلایا بھی نہیں، میں نے وہ تجھے پوچھا بھی نہیں۔ میں نے پہچان کر تیری رسیاں کھلوائیں، میں نے پہچان کر تیرے ہاتھ کھلوائے اور پہچان کر تجھے مہمان بنایا، پہچان کر تجھے 10,000 درہم دیے۔ وہ زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا، امیر المومنین، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، تیرے سے زیادہ کوئی حوصلے والا نہیں دیکھا، مجھے جلدی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے۔ اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ سبحان اللہ۔